الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم۔ کل ہمارے سامنے سورہ بقرہ کی وہ آیتیں تلاوت کی گئی، اس کا خلاصہ پیش کیا گیا، جس میں شروع سورت سے اب تک اللہ نے توحید، رسالت، معاد کو بیان کر کے لوگوں کو اپنی فرما برداری پر ابھارا اور نافرمانی سے روکا۔ گزشتہ کل کی آیتوں میں اللہ نے اپنی نعمتیں یاد دلائی کہ ہم نے سب سے بڑی نعمت تمہارا وجود تمہیں عطا کیا، اور اس کے بعد دوسری بڑی نعمت تمہارے استعمال کے لیے ہم نے پوری کائنات کو بنایا۔ نعمتیں دو قسم کی ہیں، ایک وہ نعمت ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، جس کو آدمی محسوس کرتا ہے، جیسے کھانا پینا، روپیہ پیسہ، مکان دکان وغیرہ، یہ ساری نعمتیں بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں۔ ایک نعمت وہ ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، جیسے عزت، آبرو، علم، تقوی وغیرہ، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہی ہیں۔ اگلی آیتیں جو ہمارے سامنے پڑھی گئی، جس میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس میں نعمت علم کا ذکر ہے، علم والی نعمت کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یہ مضمون اگر ہمیں اچھی طریقے سے سمجھنا ہے تو کل جو گزشتہ آیتیں بیان کی گئی تھی اس میں دو نعمتیں تھیں، ایک عام نعمت اور ایک خاص نعمت۔ عام نعمت ساری انسانیت کو حاصل ہے، اسی کے تذکرے میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے، اور خاص نعمتیں جو آئندہ رکوع کے بعد جو بنی اسرائیل کو اللہ نے عطا کی تھی، دیگر اقوام کو نہیں عطا کی۔ دونوں نعمتیں گنا کر اللہ نے، دونوں نعمتیں بتا کر اللہ نے بندوں سے اپنی اطاعت اور فرمانبرداری چاہی ہے۔ بہرحال وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے نبی جی وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں نائب بنانے جا رہا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کہا کیا آپ اس میں اسے پیدا کریں گے جو اس میں خوریزی کرے گا اور فساد پھیلائے گا، حالانکہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے اس کا جواب دیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ تذکرہ ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کا۔ کل انشاءاللہ دیگر پاروں میں ہم سن چکے ہیں تراویح کے اندر آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ بھی، تو کل آئندہ انشاءاللہ اس کو پیش کریں گے۔ آج یہ واقعہ سنتے چلتے ہیں۔
جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس کائنات کا اقتدار اعلیٰ، اس کائنات کا سب سے بڑا حاکم، حقیقی حاکم وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وزیر اعظم کون ہے؟ اس پوری کائنات کا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے احکام کی تنفیذ کے لیے کیا کرنا کیا نہیں کرنا اور سزاؤں کو دینے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو اپنا نائب بنا کر بھیجتے رہے ہیں۔ اسی کا نام ہے نیابت، کا دوسرا نام ہے خلافت۔ حقیقی اس کائنات کے حاکم اللہ ہے اور اللہ چلواتے ہیں اپنے بندوں کے ذریعے اس کائنات کے نظام کو۔ اس سلسلے کو اللہ نے شروع کیا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اس سلسلے کو یعنی خلافت کے اور نیابت کے سلسلے کو اللہ نے ختم کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ جتنے انبیاء علیہم السلام آئے ہیں سب کے سب اللہ کے نائب اور اللہ کے خلیفہ رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں جو چلتا ہے خلافت خلافت خلافت، یہ خلافت در حقیقت اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ خلافت حضور کی نیابت ہے۔ اب مستقل کوئی انسان خلیفہ نہیں بنے گا، اس لیے جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے جانے کے بعد نائب بنائے گئے۔ اللہ کا خلیفہ نبی، اور نبی کے بعد دوسرے لوگ ہوا کرتے تھے۔ جیسے ایک حدیث ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں نیابت کی ذمہ داری انبیاء علیہم السلام ادا کرتے تھے۔ سیاست، حکومت، نیابت یہ انبیاء ادا کرتے تھے۔ ایک نبی کا انتقال ہو جاتا تو اللہ دوسرے نبی کو اس کی جگہ کھڑا کر دیتے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے اللہ میرے بعد خلفاء کا سلسلہ چلائیں گے اور بہت سارے خلفاء ہوں گے۔ خلفاء خلیفہ کی جمع ہے، نیابت۔ چنانچہ حضور کی جب وفات ہو گئی، لوگوں نے مشورے سے طے کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ ابو بکر حضور کے نائب رہیں گے۔ اسی لیے ابو بکر کے ساتھ کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ابو بکر کے بعد حضرت ابو بکر جب انتقال ہونے لگا تو یہ نیابت حضور کی کہاں جائے گی؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی فراست سے حضرت عمر کو نائب بنا دیا کہ اب اللہ کے رسول کے نائب اس دنیا میں کون رہیں گے؟ حضرت عمر۔ تو سلسلہ چونکہ لمبا چلتا، خلیفۃ رسول اللہ اس طریقے سے دو مرتبہ آ جاتا، اسی لیے بعض صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین کے خطاب سے نوازا۔ سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب کسے ملا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ چنانچہ اب خلافت کی بات چلی تو تھوڑا سا تذکرہ کر دیتے ہیں اس پر۔ حضرت عمر کے بعد سب کو معلوم ہے حضرت عمر نے ایک کمیٹی بنائی، اپنی وفات کے وقت 6 لوگوں کو طے کیا کہ اب حضور کا نائب کون رہے گا۔ چنانچہ ان 6 لوگوں نے طے کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ پھر اکثر صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور کا نائب بنا دیا۔ یہ 4 خلفاء راشدین کہلاتے ہیں، اور بعض علماء نے اس میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی شمار کیا ہے، اور بعض نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس میں شمار کیا ہے خلفاء راشدین کے اندر۔ پھر اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہو گیا دنیا کے اندر، بادشاہت کا ثبوت بھی قرآن اور حدیث دونوں سے۔ چنانچہ حضور سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان میں سے بعض ایسے تھے جن کو اللہ نے بیک وقت بادشاہ بھی بنایا اور خلیفہ بھی بنایا، جیسے داؤد علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام۔ اس لیے جو لوگ خلافت کر کے پریشان ہوتے ہیں کہ بس خلافت ہی قائم، خلافت میں ہی مسلمانوں کا بھلا ہے،
وہ اس حدیث کو بھول جاتے ہیں جس میں اللہ کے نبی نے وہ فرمایا کہ بادشاہت بھی ہوگی اور خلافت بھی ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین تک جو خلافت چلی وہ علی منہاج النبوہ، جیسے اللہ کے نبی چاہتے تھے، جیسے اللہ چاہتے تھے نیابت ویسے ہی ادا کی گئی. بعد میں ملوکیت یعنی بادشاہت کا دور شروع ہو گیا. بہرحال پھر اس کی ایک لمبی داستان ہے اس کی، وہ ملوکیت کہہ لو یا پھر وہ خلافت تو تھی لیکن جیسی نہج حضور کی تھی ویسے نہیں تھی. وہ سلسلہ چلا، اس کے بعد تقریباً 100 سال تک خلافت بنو امیہ رہی. مسلمان ایک پرچم کے سائے رہتے تھے دنیا کے اندر. پھر اس کے بعد خلافت بنو عباسیہ یہ چلی. پھر اس کے تقریباً 300-400 سال کے بعد خلافت عثمانیہ قائم ہوئی. وہ چلتی رہی، چاہے جیسی بھی ہو لیکن دنیا کے اندر چلتی رہی. علی منہاج النبوہ نہیں تھی، بادشاہت کے طرز پہ تھی. اس میں بہت ساری باتیں غیر اسلامی بھی تھی لیکن بہرحال تھی وہ خلافت مسلمانوں کے لیے ایک عظیم شے تھی. وہ سلسلہ جو حضور سے چلا تھا وہ سلسلہ ختم ہوا 1923 کے اندر. 1923 کے اندر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا، 23 یا غالباً 24 کے اندر. اس کے بعد سے اب دنیا کے اندر کسی قسم کی خلافت نہیں ہے. ہاں البتہ پڑوس کے ملک والوں نے جو فتح حاصل کی ہے انہوں نے اس کا نام دیا ہے امارت کا. امارت کوئی حرج نہیں ہے تذکرہ کرنے میں، اس میں لپکنے والی بات تھوڑی ہے. امارت اسلامی افغانستان کا نام دیا. امریکہ نے بہت ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ جمہوریت کہو اس کو، لیکن وہ لوگ مانے نہیں کہ ہماری ساری جنگ ہی اس لیے تھی کہ ہم یہاں پر اللہ کی نیابت قائم کریں گے. اللہ کے رسول کی نیابت، اللہ کی نہیں. اللہ کا نائب رسول ہوتا ہے، رسول کے نائب پھر انسان ہوتے ہیں. بہرحال یہ مختصر سی تعریف. اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا، پیدا کرنے کا ارادہ کیا، تو فرشتوں سے اس کا تذکرہ کیا کہ میں زمین میں اپنی خلافت نیابت بنانا چاہتا ہوں. کیوں ضرورت پیش آئی؟ کل ہم نے دیکھا تھا دوسرے پارے کے اندر بھی اللہ نے کائنات بنائی. 2 دن میں زمین، 2 دن میں آسمان، اور 2 دن کے اندر زمین کے اوپر اگنے پلنے رہنے والی چیزیں. اتوار سے شروع کیا، اتوار پیر زمین، منگل بدھ آسمان، اور جمعرات جمعہ. اس کائنات پر بہت ساری چیزیں جیسے پہاڑ، دریا، ندیاں، درخت وغیرہ. اور پھر جمعے کے دن عصر کے ٹائم اپنے کو یعنی آدم علیہ السلام، اپنے ابا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. یہ ترتیب. تو اللہ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ ایک نئی مخلوق پیدا کرے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے جو مخلوق بنائی تھی فرشتہ. کیا تھے؟ فرشتے. فرشتہ یہ لفظ فارسی کا ہے اصل میں. فرشتہ جو کہتے ہیں فارسی کا لفظ ہے. بعض لوگ اس کو فرشتہ بھی کہتے ہیں، فا کے کسرے یعنی زیر کے ساتھ، دونوں طریقے سے مشہور ہے. عربی میں اس کو ملائکہ کہتے ہیں، عربی میں ملائکہ کہتے ہیں. فرشتہ اللہ کی ایک مخلوق ہے نورانی، نور سے بنی ہوئی. اللہ نے ایک مخلوق نور سے بنائی، اس کا نام ہے فرشتہ. ایک مخلوق آگ سے بنائی، اس کا نام ہے جنات شیاطین. اور ایک مخلوق اللہ نے مٹی سے بنائی، اس کا نام ہے انسان. سورہ بقرہ کا جو آخری 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ کل، اس کے بعد کل آمن باللہ وملائکتہ. ہر مسلمان کے لیے جیسے اللہ پر، رسول پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ فرشتہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، نور سے بنی ہوئی ہے، نظر نہیں آتی، نہ مرد ہے نہ عورت ہے. عباد مکرمون، اللہ کے مکرم بندے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ جو کہہ دیتے ہیں وہی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. اللہ نے پوری کائنات کا بہت ساری چیزوں کا انتظام فرشتوں کے سپرد کر رکھا ہے.
بادلوں کو ہانکنا فرشتے، انسانوں کو مصیبت سے بچانا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، نگراں فرشتے مقرر ہیں جو اس کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے اس کی حفاظت کرتے اللہ کے حکم سے۔ کوئی چیز آسمان سے گر رہی، اوپر سے گر رہی، یہاں آ کر بچ جاتے تو اپن بولتے اچھا ہوا بچ گیا نا، تو آنکھ پھوٹ جاتی تھی۔ تو بچا نہیں، اللہ نے تجھے بچایا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو وہ چیز لگ جاتی اور اس کی آنکھ پھوٹ جاتی۔ اب ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے دشواری کوئی نہیں ہے۔ آپ جا کر ایکسیڈنٹ کے احوال دیکھو، گاڑی پوری چپک جاتی ہے، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہیں بچا ہوگا، لیکن اس کے اندر سے صحیح سالم انسان نکل جاتا۔ عقل حیران رہ جاتی کہ گاڑی کا کچھ بھی نہیں بچا، یہ انسان کیسے بچ گیا؟ اس کی موت ابھی نہیں تھی، اللہ کو بچانا تھا، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بچا لیا۔ تو فرشتوں کے ذمہ اللہ نے مختلف کام سپرد کر رکھے، بارش برساؤ، بادلوں کو ہانکو، انسانوں کی حفاظت کرو، اعمال لکھو، صبح والے الگ شام والے الگ، رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی اطاعت کرو، یہ سارے کام سپرد ہے۔ اور جو بڑے مقرب فرشتے کہلاتے ہیں ان کی ڈیوٹی الگ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کیا تھا وحی پیغام لے کر جاؤ، اسرافیل سور پھونکنا، عزرائیل روح نکالنا، یہ بڑے بڑے فرشتے مقرب فرشتے کہلاتے۔ یہ مقرب فرشتے انسانوں سے افضل ہے، یہ مقرب فرشتے جو ہے انسانوں سے افضل ہے، اور عام فرشتوں سے انسان افضل ہے۔ تو یہ فرشتے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، نظر نہیں آتے۔ ہاں کبھی کبھار اللہ نے فرشتوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنی شکل بدل سکتے ہیں، انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام، حدیث جبرائیل ہے، حضور کے پاس تشریف لائے، صحابہ کو، تمام امت مسلمہ کو دین سکھلانے کے لیے، تو ایک عام آدمی کی شکل میں تشریف لائے۔ حضور نے بعد میں بتلایا حضرت عمر کے پوچھنے میں، معلوم من السائل، پوچھنے والا کون آیا تھا کل؟ صحابہ نے، حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ و رسول عالم، فرمایا وہ جبرائیل تھے، تمہارے پاس آئے تھے دین سکھانے کے لیے۔ تو روایتوں میں مشہور ہے کہ جبرائیل علیہ السلام مختلف شکلوں میں، انسانی شکلوں میں کبھی کبھار آیا کرتے تھے۔ مرد اور عورت دونوں بھی نہیں ہیں فرشتے، مرد اور عورت، مرد کی جو ہے شناخت اللہ نے الگ رکھی، عورت کی شناخت الگ رکھی ہے۔ تو فرشتے مرد بھی نہیں ہیں، عورت بھی نہیں ہے۔ ایسی فرشتے اللہ کی اولاد بھی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں کہتے تھے۔ کل جو پارہ تلاوت کیا گیا اس میں یہی ہے کہ عجیب حال ہے، فرشتوں کو تو اللہ کی لڑکیاں کہتے ہو، اور تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو تمہارا منہ چڑھ جاتا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ ارے بھائی تمہارے یہاں لڑکی ہو گئی۔ وہ مشرکین کی صفات مسلمانوں میں بھی، ارے لڑکی ہو گئی کیا؟ کسی کو فون لگا کے بولتا بھی نہیں ہو کہ مول صاحب ہمارے یہاں لڑکی ہوئی، بعد میں پتہ چلتا بھائی یہ بچی کس کی، اپنی ہے، یعنی ناگواری۔ یتوارا من القوم، قرآن نے ایک دم ہو بہو نقشہ کھینچا ہے اس زمانے کا، وہی مشرکین والی صفات۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، جو خوشخبری دی گئی ہے اس کو برا سمجھتے ہوئے روک کر رکھ لیا۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، رہنے دو اس کو ایسے ہی ذلت کے ساتھ یا مٹی میں دفنا دوں، یہ سوچتا۔ ہمارے ہاں اس کی شکل بدل گئی، جیسے ہی الٹرا ساؤنڈ کرایا، سونوگرافی کرایا، علامات نظر آئی، ویسے ہی مسئلہ فتویٰ سب پوچھنا شروع کر دیتے۔ کیا کریں، گرا سکتے کہ نہیں گرا سکتے، کیا کریں؟ اگر 4 مہینے گزر گئے، 120 دن گزر گئے، تو اب اس حمل کو ساقط کرنے والا قاتل ہے، گنہگار ہے، اتنا گناہ ملے گا جیسے اس نے کسی انسان کو، زندہ انسان کو قتل کیا۔ ہمارے عام بات ہو گئی ہے۔ بہرحال تو فرشتوں پہ سے بات نکلی تھی کہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں کہتے تھے۔ ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ فرشتے اللہ کی لڑکیاں نہیں ہیں، فرشتے اللہ کی مستقل ایک نورانی مخلوق ہے۔ انسانوں کے اور جناتوں کے پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، ان کے ذمے انتظامات دیے۔ اب انسانوں سے پہلے اللہ نے جناتوں کو پیدا کیا،
آگ سے. قالوا اتجعلوا، جو فرشتوں نے یوں کہا کہ آپ ایسی مخلوق کیوں بنانا چاہتے ہیں جو فساد پھیلائیں گے اور خون خوریزی کریں گے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا، پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا کہ مشورے کی ضرورت اسے پیش آتی ہے جس کی عقل میں کمی ہو. ارے بیٹھے ہوئے بھائی میں دعویٰ نہیں کر رہا، میرے کو پورا سمجھتا ہے، اس لیے آپ بتاؤ، ہو سکتا آپ کی دماغ میں کوئی اچھی بات آ جائے. تو نعوذ باللہ، اللہ تو اس سے مبرہ اور پاک ہے، پھر اللہ کیوں کہہ رہے فرشتوں سے مشورہ لے رہے؟ تو علماء نے لکھا ہے مختصر یہ کہ اس میں اللہ کو فرشتوں سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی اللہ نے فرشتوں کے سامنے تذکرہ اس لیے کیا تعلیم مشورہ کی مقصد سے. تعلیم مشورہ، جیسے حضور پر وحی نازل ہو رہی، حضور ہر کام وحی کے ذریعے کرتے تھے. قرآن میں ایک سورت ہی سورہ شورا کے نام سے کہ آپ مشورہ کرو اپنے ساتھیوں سے، حالانکہ حضور کو مشورے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وحی کے ذریعے سب بتلا دیا جاتا تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں. لیکن کائنات کا انتظام جو چلے گا، فیملی سسٹم جو چلے گا، وہ مشورے سے. جہاں مشورہ نہیں ہوگا وہاں جھگڑے ہوں گے. تو اللہ نے مشورے کی تعلیم دی اس آیت کے ذریعے کہ دیکھو میں بھی مشورہ لے رہا ہوں، فرشتوں سے پوچھ رہا ہوں. بعض مرتبہ آدمی کو سب معلوم رہتا ہے کہ اپنے کو کیا کرنا ہے، پھر بھی پوچھ لو دل رکھنے کے لیے. ارے ہر آدمی حاکم حکومت چلاتا، ہر آدمی کسی وقت انشاءاللہ اس پر تفصیل سے عرض کریں گے، بہت دن سے میرے ذہن میں یہ مضمون گھوم رہا. ہر آدمی بادشاہ اور حاکم ہے. کسی کی حکومت پوری دنیا پر، کسی کی حکومت ایک ملک پر، کسی کی حکومت صوبے پر، کسی کی حکومت شہر پر، کسی کی حکومت محلے پر، کسی کی حکومت گھر پر، کسی کی حکومت بچوں پر، کسی کی حکومت فیملی بیٹی پر. تو ہر آدمی حاکم بنا، اپنے اندر حاکم ہے. وہ حکومت اس کی چلے گی صحیح اس وقت جب وہ مشورہ کرے گا. مشورہ کرے گا تو اس کی حکومت صحیح چلے گی، اس میں خیر ہوگی. مشورے کے مستقل فضائل ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرشتوں سے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ فرشتے یوں کہا کرتے تھے کہ ہم ایسی مخلوق ہے اللہ کی جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، اب اللہ ہمارے علاوہ دوسری کوئی مخلوق نہیں پیدا کرے گا. آپس میں تذکرہ کرتے تھے. اس لیے اللہ نے ان سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ ہم ایک مخلوق بنانا چاہتے ہیں مٹی سے. تو فرشتوں نے جو یہاں پر یوں کہا کہ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتے ہو جو خونریزی کرے گی، فساد برپا کرے گی. فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا؟ غیب کا علم تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. تو فرشتوں کو کیسے معلوم ہو گیا کہ جو مخلوق پیدا ہوگی وہ جھگڑے بہت کریں گی اور فساد بہت برپا کرے گی؟ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ خود اللہ نے بتلایا تھا. فرشتوں نے پوچھا کہ وہ خلیفۃ اللہ جو ہے وہ کیسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا دیکھو وہ اس کی شادی بھی ہوگی، پھر اس کے بچے بھی ہوں گے، وہ آپس میں لڑیں گے بھی اور ایک دوسرے کو قتل بھی کریں گے. یہ معلوم ہو گیا فرشتوں کو. اس لیے انہوں نے کہا کہ جب قتل کریں گے، لڑیں گے، تو آپ کا جو مقصد ہے خلافت کا وہ فوت ہو جائے گا. اور بعض روایت میں یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے اس کائنات میں جنات آباد تھے. تو فرشتوں نے دیکھا کہ ان جناتوں نے بھی کس طریقے سے اس کائنات میں اللہ کی نافرمانی کی، خوب خوریزی کی، جدال کیا، قتال کیا. اس پر سے قیاس کیا کہ جب دوسری مخلوق پیدا ہوں گی اس کائنات میں تو وہ بھی ایسی ہی نکلے گی، فساد برپا کرے گی. اس لیے اللہ سے فرمایا کہ آپ کیوں پیدا کرنا چاہتے؟ تو اللہ نے اس کا پہلا جواب دیا. حالانکہ فرشتے کہتے ہیں ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، تقدیس، تعریف بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں. اللہ نے حکیمانہ جواب دیا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس لیے کہ تین جو مخلوقات ہے، نور سے بنی ہوئی، آگ سے بنی ہوئی، مٹی سے بنی ہوئی. نور سے بنی ہوئی جو مخلوق ہے اس میں اللہ نے قوت عقلیہ کو غالب رکھا ہے آدمی، اور آگ سے بنی ہوئی جو مخلوق ہے اس میں اللہ نے قوت عقلیہ بھی رکھی، قوت غضبیہ بھی اور قوت شہوانیہ بھی. سمجھ پا رہے کہ نہیں کیا معلوم؟ قوت شہوانیہ، غضبیہ.
اور مٹی سے جو بنی ہوئی ہے اس میں بھی اللہ نے یہ تینوں قوتیں رکھی. قوت کے معنی طاقت. لیکن جناتوں کو، اچھا پھر سوال یہ پیدا ہوتا کہ اللہ نے جناتوں کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا، انسانوں کو ہی کیوں بنایا، اور فرشتوں کو کیوں نہیں خلیفہ بنایا؟ اس بات پہ سے وہ تینوں مسئلے حل ہو جائیں گے. فرشتوں کو اس لیے نہیں بنایا کہ ان میں اللہ نے قوت عقلیہ، عقل کی صلاحیت رکھی اس انداز میں کہ فرشتے کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتے، مادہ ہی نہیں ان میں گناہ کا مادہ ہی نہیں. ایسے ہی فرشتوں کے اندر بھوک نہیں لگتی، اور جو اللہ کو خلافت چلانا تھا زمین پر اس میں بھوک ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. کبھی کبھی آدمی کو اپنے غضب، غصہ، فرشتوں کو غصہ نہیں آتا، کبھی فرشتوں کو غصہ بھی نہیں آتا. اس لیے اس مخلوق کو اپنا نائب بنانے سے اللہ کا پورا مقصد حاصل نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے ان کو اپنا نائب اور خلیفہ نہیں بنایا. پیچھے جو گزرا نا، ہم نے کائنات کی چیزیں بنائی، اس سے نفع کون اٹھائے گا؟ فرشتے اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے اندر وہ مادہ ہی نہیں رکھا کہ وہ کائنات کی چیزوں سے نفع اٹھائے. پھر جناتوں کو کیوں نہیں بنایا اللہ نے خلیفہ اور نائب؟ وہ اس لیے نہیں بنایا کہ جناتوں کے اندر قوت غضبیہ غالب ہے. قوت غضبیہ یہ غالب ہے، اس کی وجہ سے وہ قوت شہوانیہ، قوت عقلیہ دونوں کو نیچے کر دیتے ہیں. لہذا اگر ان کو خلیفہ بناتے تو اس صورت میں بھی اللہ کا جو مقصد تھا کہ اس کائنات کی چیزوں سے نفع اٹھائے وہ بھی نہیں ہو پاتا. قوت غضبیہ غالب رہتی تو ہمیشہ قتل ہی قتل ہوتا، جیسا کہ ہو چکا انسان کے پیدا کرنے سے پہلے. پھر اللہ نے انسان کو اس لیے بنایا نائب اور خلیفہ کہ اس میں تینوں طاقتیں رکھی، عقل کی بھی طاقت، شہوت کی طاقت اور غصے کی طاقت. اب انسانوں کے اندر دو قسم کے لوگ ہو جاتے. پھر ایک وہ جو شہوانی اور غضبی، غصے والی طاقت کو، شہوانی طاقت کو عقل کی طاقت کے ذریعے دبا دیتے، یعنی عقل سے فیصلہ کرتے. اس لیے آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا، قرآن بیان کرتا ہے افلا تعقلون. دنیا کے بڑے بڑے ماہر ہیں، ڈاکٹر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن وہ عقل سے فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ اللہ ہے، یہ کائنات کا نظام ہے. اس لیے قرآن ان کو کہتا ہے افلا تعقلون، عقل نہیں ہے تم کو، یعنی تمہارے اتنا نہیں سمجھ میں آ رہا. اور دوسرے انسان وہ ہے جنہوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا، اللہ نے ان کی رہنمائی کی اور وہ اللہ پر، رسول پر ایمان لے آئے. ان کو اللہ کہتا ہے کہ یہ عقل مند ہے، یہ ہوشیار ہے، یہ سمجھ گئے. تو انسان وہ آدمی ہے، وہ ہے اللہ کی مخلوق جو غضب والی صفت کو اور شہوت والی طاقت کو، دونوں کو اپنی عقل سے مغلوب کر دیتا. لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ انسان ہی اللہ کے نیابت کا سب سے زیادہ حقدار ہے، اور اللہ نے جو کائنات بنائی ہے اس سے نفع اٹھانے والا صحیح طور پر انسان ہی ہے. لہذا اللہ کو اپنا مقصد انسان میں نظر آیا، اس لیے اللہ نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانے کے لیے چن لیا. فرشتوں کو سمجھ میں نہیں آیا، پہلی مرتبہ اللہ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے. یہ حکیمانہ جواب ہے، لیکن فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، خاموش. پھر اس کے بعد اللہ نے دوسرا جواب دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھلائے، کلھا ساری چیزوں کے. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ. قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے کہا آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں علم ہے ہی نہیں، اتنا ہے جتنا آپ نے دیا. انک انت العلیم الحکیم، آپ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے ہیں. اللہ نے آدم علیہ السلام کو بلایا. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، آدم آپ ان کو ان چیزوں کے نام بتلاؤ. فلما انبأهم باسمائهم، اللہ نے آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام سب کے سامنے بتلا دیے. قال لم اقل لكم، اللہ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو.
اس آیت کے ذریعے اللہ نے مکمل جواب دیا فرشتوں کے اعتراض کا، شبہ کا۔ حالانکہ ایک روایت میں ہے کہ فرشتوں کو بھی اندر سے یہ تمنا تھی کاش ہم کو نیابت مل جاتی، خلافت ہم کو مل جاتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو تم ظاہر کرتے ہو، ظاہر تو تم نے یہ کیا ہم تمہاری تسبیح کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، اور چھپا یہ لیا کہ کاش ہم کو خلافت مل جاتی۔ اللہ نے دونوں کا اظہار کیا۔ علماء نے لکھا ہے یہاں سے لغت ہوتی نا، لینگویج، ہندی، مراٹھی، عربی، اردو وغیرہ ہزاروں لینگویج ہے دنیا کے اندر، سب کا بانی موجد کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ کون ہے؟ ساری لینگویج اللہ کی ہے، مسئلہ ختم۔ وہ الگ بات ہے فضیلت عربی کو ہے، لیکن ساری لینگویج دنیا میں جو آئی ہے وہ اللہ ہی کے ذریعے آئی ہے، اللہ ہی نے سکھلائی ہے۔ آدم علیہ السلام کو کیا سکھلایا؟ اللہ نے نام سکھلائے۔ فرشتوں کو بھی آدم علیہ السلام کو، لیکن ہم نے عرض کیا تھا فرشتے کھاتے نہیں، پیتے نہیں، بھوک نہیں لگتی، اس لیے ان کو ان ساری چیزوں کے نام بھی نہیں معلوم، اور انسان کو ساری چیزیں لگتی۔ اللہ نے ایک مرتبہ بتلایا، ایک روایت میں تو یہ کہ بتلایا اللہ نے، جیسے ٹیچر پڑھاتا ہے نا کلاس میں، یہ بھی اسٹوڈنٹ یہ بھی اسٹوڈنٹ دونوں، تو اللہ نے دونوں کو بتلایا۔ فرشتوں کو یاد نہیں ہوا، آدم علیہ السلام کو یاد ہو گیا۔ اور کیسے یاد ہو گیا؟ فر یاد ہو گیا۔ جیسے ہوٹل میں جاؤ اور ویٹر اس کو پوچھو کیا ہے آپ کی دکان میں، کیسے سناتا ہو؟ فر۔ ارے پاؤ بھاجی سے لے کر اڈلی ڈوسے تک سب بتا دیتا، فر سناتا، اٹکتا نہیں کہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے چیزوں کے، دنیا چیز، اس کا نام، اس کی تاثیر اور اس کا فائدہ تینوں بتلائے۔ مثلا سیب ہے، اس کو سیب بولتے، اس کے کھانے سے یہ فائدہ، اور اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے کہ گرم، یہ تینوں چیزیں اللہ، ہر چیز کی اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھلائی۔ آدم علیہ السلام نے ایک روایت میں تو یہ ہے کہ سکھلائی، اور ایک روایت میں ہے اللہ نے اگرچہ سکھلانے سے تعبیر کیا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو پیدائشی طور پر ہی ساری باتیں معلوم تھی۔ جیسے اپن اپنے بچے کو کچھ سکھلاتے کیا؟ مستقل کوئی چیز نہیں سکھلاتے نا، وہ خود بخود ہی جان جاتا کہ پینے کی چیز کیا ہے، کھانے کی چیز کیا ہے، پھینکنے کی چیز کیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام بھی یہ ساری چیز ایک روایت میں ایسا ہے کہ خود بخود جانتے تھے۔ تو بہرحال اس طریقے سے اللہ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر واضح کر دی، اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ میری نیابت اور خلافت کے سب سے زیادہ حقدار انسان ہیں، اور انسانوں میں انبیاء علیہ السلام۔ اب ان خلافت، ان کا کام کیا تھا، اس کو ہم کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔ خلافت جب نبی لے کر آتے دنیا میں تو کیا کرتے، اس کا مقصد کیا تھا؟ خون ریزی تھی یا اصلاح تھا یا لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لانا تھا؟ یہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے ہم سب کو معلوم ہوتا ہے۔ اور ایک بات جو قرآن کے سمجھنے میں دشواری پیدا کرتی عام لوگوں کو، خصوصاً پڑھے لکھے لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کی باتیں اپنی عقل کے ذریعے سمجھنا چاہتے۔ ایک آخری بات میں سمجھا دوں، اللہ نے حواس خمسہ بنایا انسان کا۔ حواس خمسہ کہتے ہیں 5 چیزیں۔ آنکھ، اس میں دیکھنے کی صلاحیت، اس سے معلوم کرتا آدمی۔ ناک، دوسری سونگھ کر معلوم کرتا، باس آ رہی کہ خوشبو۔ ہاتھ چھو کر معلوم کرتا، کان سن کر معلوم کرتا، اور دماغ سے معلوم کرتا۔ یہ 5 حواس سے خمسہ، اس کے ذریعے آدمی علم حاصل کرتا۔ اللہ نے دوسرا سلسلہ علم کا جو دیا ہے وہ ہے وحی۔ یوں کہہ لو کہ علم کے 2 ذریعے ہیں، ایک حواس سے خمسہ اور ایک وحی۔ تو یہ حواس سے خمسہ آدمی جس کو عقل بھی کہہ سکتے ہیں، کہ عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی۔ عقل ہمارے زمانے میں قرآن کو لے کر، حدیث کو لے کر جو شبہات دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہی پیش آتی ہے اکثر و بیشتر کہ ہم قرآن اور حدیث کی ہر بات کو اپنی عقل کے ترازو پر تولتے ہیں۔ اگر سمجھ میں آ گئی تو اقرار کرتے ہیں، نہیں سمجھ میں آئی تو انکار کر دیتے۔ حالانکہ ہم نے خود یوں کہا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں،
ایمان کا مطلب یہی ہے کہ کچھ تمہارے سمجھ میں آئے گا، کچھ تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا. تو جو نہیں سمجھ میں آئے گا وہاں یوں کہہ دو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں. اس کا کیا مطلب؟ اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر الف لام میم رکھا. ساری دنیا کے لوگوں کو چیلنج کر دیا، بیٹا بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے. الف لام، ارے تم نے ذالک الکتاب کے مطلب تو بتا دیا، الف لام میم کا معنی بتلاؤ. پہلے ہی سب کو ڈھیر کر دیا، سب نے بول دیا کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس کی مراد کو اللہ ہی جانتے ہیں. اور اس کے بعد آج جو پارہ تلاوت کیا گیا نا اس میں ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. لوگوں نے، مشرکین نے پوچھا روح کیا ہے، ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اللہ نے سمجھایا نہیں، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ تمہاری عقل سے پرے بات ہے، روح تمہاری عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، لہذا چھوڑو اس کا سوال. قل ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. فرمایا تمہیں جو علم دیا ہے نا وہ تو بہت تھوڑا ہے، اتنا تھوڑا کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں. اس تھوڑے سے علم کے ذریعے تم قرآن سمجھنا چاہتے ہو، کائنات کے اسرار اور رموز سمجھنا چاہتے ہو، نہیں سمجھ میں آئے گا. اسی لیے حضرت علی کا جو مشہور ہے، اگر شریعت میں عقل کو دخل ہوتا تو موزے پر مسح اوپر نہیں نیچے ہوتا. ارے خفین ہے نا، خفین چمڑے کے موزے، وہ نیچے خراب ہوتے نا، لیکن مسح کرنے کو کہاں بولتے؟ اوپر سے مسح کرنے کو بولتے. 3 انگلی پھیر لو. تو اب عقل سے اپن سوچیں گے تو عقل تو یہ کہیں گے یار میلا تو نیچے ہوا تھا اور پوچھنے کا بول رہے اوپر. تو اگر عقل کو دخل ہوتا شریعت میں تو خفین پر مسح اوپر نہیں بلکہ کہاں؟ نیچے ہوتا. اسی لیے جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، یوں کہہ دے کہ اللہ نے میری عقل بنائی ہی چھوٹی سی ہے، میں اس کے ذریعے سب کچھ نہیں سمجھ سکتا. اس لیے قرآن میں متشابہات بھی ہے. قرآن میں یعنی متشابہات نہیں جو حافظوں کو لگ جاتی ایک جیسی آیت نہیں. متشابہات وہ ہے جو سورہ آل عمران کے پہلے صفحے میں، جس کا علم بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ ہی کو ہے، بعض نے اس کی جیسے مثال کے طور پر اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ، اور اس طریقے سے وجہ اللہ. ایک طرف ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اور قرآن تو کہتا ہے اللہ کا ہاتھ ہے، حدیث میں ید اللہ علی الجماعت. تو ایسی باتیں جو ہے یہ متشابہات میں سے کہلاتی ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس کے حقیقی معنی کسی کو معلوم نہیں، ظنی معنی یعنی گمان ہے لوگوں کا کہ یہ ہو سکتے ہیں. تو یہ متشابہات بھی اسی لیے کہ تمہاری عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، ہار مان جاؤ یہاں پر اور یوں مان لو کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، بس بات ختم ہو جائے گی، ایمان محفوظ ہو جائے گا. اور جہاں تم عقل ہی کے ذریعے پورے قرآن کو، پوری حدیث کو، ہر بات کو سمجھنا چاہو گے، گمراہی کے راستے پر پڑ جاؤ گے. شیطان اسی راستے سے ڈالتا ہے. ایک آخری حدیث میں نقل کر دوں، آپ نے سنا ہوگا حدیث میں، کائنات میں غور کرو، شیطان آتا یوں کہتا بتاؤ کائنات کس نے بنائی؟ تو دل کہتا ہے کہ اللہ نے بنایا آسمان زمین. پھر اس کے بعد اس میں سورج ستارے کس نے بنائے؟ اللہ نے بنایا. ایسے سوال کراتا شیطان، آگے جاؤ آگے جاؤ. پھر بولتا پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ. حدیث میں مشکات شریف کی، سوال کراتے 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 انسان کو کہاں لے آتا؟ اللہ تک، کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ حدیث میں ہے کہ جب یہاں آ جائے تو یوں کہہ دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یوں کہہ دو آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، مجھے اس کے اوپر جانے کا حق نہیں ہے. تو وہاں روک دیا. حالانکہ آپ سوچتے یار صحیح تو بات ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اس کا جواب بھی دو. نہیں، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو رک جاؤ. اس لیے عقل کے گھوڑے دوڑانا وہاں چھوڑ دو جہاں وحی کی بات آ جائے، جہاں قرآن اور حدیث کی بات آ جائے. اگر سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتی ہے تو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لا کر بات ختم کر دو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.